یہ جو کانسیپٹ ہے توہین رسالت کے نتیجے میں سزائے موت کا، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اتنا اس پہ بلیو کرتے ہیں یہ لوگ کہ مطلب اس کی سزائے موت ہونی چاہیے، کیا اس کا کہیں کوئی واقعات ملتے ہیں اسلامک ہسٹری میں خلفاء راشدین کے بعد یا ان کے دور میں؟ اچھا ٹھیک ہے جی ندیم زاہد صاحب، ویسے ابھی تو اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، لیکن ابھی شمشاد قمر صاحب نے ہمیں بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابھی ہم ظہیر خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایسی مثال ہے؟ خلفائے راشدین کے دور اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسا میں نے کہا کہ سوائے ابو رافع اور کعب بن اشرف کے علاوہ 4-5 واقعات ایسے ملتے ہیں جن کو مصنف عبدالرزاق، ایک کتاب عبدالرزاق جو کہتے ہیں کہ امام بخاری کے وہ استاد بھی تھے، لیکن ان کی کتاب کی وہ اس طرح اس کی مستند نہیں ہے جس طرح صحاح ہیں۔ اس میں 4-5 واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو قتل کر دیا، ایک شخص نے اپنی ام ولد لونڈی کو قتل کر دیا، اور نہ اس قتل کرنے والے کا کہیں ذکر ہے، نہ جو مقتول یا مقتولہ ہے اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو اس میں اس کی بنا پہ جتنی بھی یہ کتب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ جو نظریہ علماء میں شروع سے اختلاف رہا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہمیشہ اس سے اختلاف رہا ہے، میرے پاس ایسے حوالے موجود ہیں جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ علماء کا آپس میں اس بارے میں اختلاف رہا ہے۔ سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی السیف المسلول، اس میں اس نظریے کو انہوں نے فلوٹ کیا اور اس کے بعد پھر یہ چلا ہے جیسا، لیکن اس میں بھی وہی واقعات ہیں جیسا کہ میں نے کہا، ایک قاضی ایاز کی کتاب الشفاء ہے اور ایک یہ مصنف عبدالرزاق، اس میں سے وہ 4-5-6 واقعات ہیں جو خلفاء کے زمانے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں جس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جب تک اس کی تفصیل نہیں ہم کس طرح اس بنا پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ان کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔